السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج قومی سیکیورٹی کمیٹی کی جو قومی اسمبلی کی میٹنگ ہے، کمیٹی ہے، اس کا اجلاس جس کو بریف کیا جا رہا ہے عسکری قیادت کی جانب سے۔ یہ اہم بریفنگ اس لیے بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں دو بڑے نیشنل سیکیورٹی اور فورن پالیسی کے ایشوز جو ہمارے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد یا ان کے اعلان کے بعد اس وقت لڑائی جاری ہے اور طالبان انکریزنگلی کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ بہت سے اضلاع کا، بہت سے ڈسٹرکٹس اب طالبان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور بہت سی تنقید اس بات پر بھی ہو رہی ہے کہ امریکہ کا انخلا، جس طرح امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس سے تمام تر ملبہ اور مشکلات پاکستان کے لیے آئیں گی۔ اور وہ مشکلات اس لیے بھی کیونکہ ریفیوجیز کا ایک سلسلہ، جیسے ہم نے 70s کے اینڈ میں اور 80s میں دیکھا تھا، ایک بڑی تعداد میں ریفیوجیز پاکستان آئے تھے، اور یہ خدشہ ہے کہ اب بھی ریفیوجیز کی ایک بڑی تعداد پاکستان آ سکتی ہے۔ ان ریفیوجیز میں کون کون ہوگا، اس سے ہمارے نیشنل داخلی سیکیورٹی کے معاملات پر کیا اثر پڑے گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا جواب آج، یا جس کے لیے آج براڈ بیس سے کنسنسس کریٹ کیا جا رہا ہے۔ جو الیکٹڈ ممبران ہیں اسمبلی کے، جو ہماری الیکٹڈ قیادت ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ دوسری طرف کشمیر پر بڑی بات چیت ہو رہی، کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کی بات چیت کہیں ٹریک 2 پر بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے، جو ادھر سے اور ادھر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ معاملات تو چل ہی رہے تھے جس کے بارے میں بہت بات ہو رہی تھی۔ اب کہاں جانا ہے، کیونکہ حکومت کی پالیسی دو چیزوں پہ بڑی واضح سامنے آ گئی ہے۔ ایک یہ کہ 370 کی ایویکویشن کے بعد، یعنی بغیر جو اقدامات ہندوستان نے کیے تھے، اس کے بغیر ہندوستان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، امریکہ نے اڈے دینے کی بات کی تھی، یا اس کی بات چیت چل رہی تھی، امریکی ترجمان کے بیانات موجود ہیں کہ کنسٹرکٹیو گفتگو ہوئی ہے، اس پر بھی دو ٹوک الفاظ میں ایبسولوٹلی ناٹ پاکستان کی وزیر اعظم کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ یہ اہم میٹنگ، یہ اہم بریفنگ، اس میں پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں موجود؟ حالانکہ کمیٹی کی میٹنگ ہے، یہ دیٹس انڈرسٹینڈیبل، لیکن ایسی امپورٹنٹ بریفنگ پر وزیر اعظم موجود نہیں۔ شہباز شریف صاحب سے سوال پوچھا گیا اس بارے میں تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا۔ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ، ترجمان ہے میاں صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ کے، اور ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ شبلی صاحب نے بھی ہونا تھا، لیکن کیونکہ بریفنگ ہیز رن لانگ، تو اس وجہ سے ان کو فوری طور پر ظاہر ہے وہ جب ختم ہوگی اور وہ نکلیں گے وہاں سے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہوگا۔ اگر اجازت ہے میں ارشد صاحب سے اگر آغاز کروں۔ ارشد، نیشنل سیکیورٹی صاحب ان معاملات کو وہ تو پھر اپنا جانتے تفصیلی ہیں۔ ویو دیں گے نا، خفیہ ملاقاتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ان کیمرہ سیشن ہے، زبیر صاحب زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ خفیہ ملاقاتوں میں کیا ہوتا ہے، ذرا اپنی ایکسپرٹیز۔ ان کیمرہ ہے نا، یہ بھی تو خفیہ ہے نا۔ خفیہ نہیں ہے، اناؤنس میٹنگ ہے۔ جتنی خفیہ میٹنگ وہ ہوتی ہے جس کے چند میں ہوں گی نا۔ خفیہ کا مطلب یہ نہیں کہ خفیہ رکھنے کے لیے، بٹ ظاہر سی بات ہے ایک جرنلسٹ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ پبلک نالج خفیہ وہ ہوتی ہیں جو وہ نہیں ہوتی جس کے اندر پہلے سے اناؤنسڈ ہوتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے، چیف آ رہے ہیں، ڈی جی ایس آئی آ رہے ہیں۔ خفیہ وہ ہوتی ہے جس کے بعد ہر بات میں پریس ریلیز آتی ہے، حضور زبیر صاحب کی حمایت ہے، ذرا ان سے جا کے پوچھیں، وہ خفیہ ہوتی ہے۔ اس میں جو اور چیز تھی نا، اس میں بھی میں ابھی بھی مینٹین کرتا ہوں کہ آپ کے خیال سے، اور ارشد کو تو زیادہ اچھا پتا ہوگا کہ عسکری قیادت سے میرا خیال ہے ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں پچھلے 70 سال میں۔ وہ ایک سنگل آؤٹ پتہ نہیں کیا، یا تو میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ جو مجھے مشہوری دینی تھی یا مجھے اسپاٹ پر ڈالنا تھا۔ میرا ہانچہ میں بتا دیتا ہوں، ان دنوں بڑی بات ہو رہی تھی، مسلم لیگ نون کی طرف سے بیانات دیے جا رہے تھے، ملاقاتیں نہیں ہوں گی، کوئی ملاقات نہیں، ان سے نہیں ملیں گے، جو ملاقات ہوگی پبلک ڈومین میں ہوگی، جو بات ہوگی آئین اور قانون کے دائرہ کار میں ہوگی۔ پھر سڈنلی ادھر سے جواب ہے، ہاں جی وہ آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ پھر زبیر صاحب سے پوچھو ہم سے ملنے کیوں آئے تھے، یہ کانٹیکسٹ یہ تھا اس کا۔ اگر آپ یہ سارے بیانات نہ دیتے تو شاید وہ بیان نہ آتا، یا وہ ڈی جی ایس پہ اور ترجمان بھی ہے نا مریم نواز صاحب، نہیں اس وقت نہیں تھا، اچھا اس کے بعد اسی وجہ سے بنے تھے، ملاقات کے امیڈیٹ نتائج اسی وجہ سے وہ آیا تھا 23 سپتمبر کو لاسٹ ایئر، اور میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ایز ترجمان 7 اکتوبر کو۔ یعنی انہوں نے ایک ہفتہ انتظار نے کہا لا جی جس کے ساتھ سب سے زیادہ اعتراض ہے ان کو ملاقاتوں کا، پھر اسی کو ترجمان بناتے ہیں، دونوں کا ترجمان محمد زبیر۔ So we are dragging the issue. You've dragged it long enough, my man. It's been dragged for 2 years. اس کا کانٹیکس ہے نا، ہر ملاقات جب بھی ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ بٹ یہ بڑا کریٹیکل ٹائمر ہے، کریٹیکل دو فرنٹس میں نے بتایا، کشمیر کا فرنٹ بھی اور افغانستان کا فرنٹ بھی، یہ دونوں فرنٹ اس ٹائم بڑے کریٹیکل فیز میں آ گئے ہیں۔
جس کی وجہ سے یہ بریف کیا جا رہا ہے. افغانستان پہ بات کر لیتے پہلے, اس کے بعد پھر چلتے ہیں کشمیر کی طرف. اڈے دینے کی بات کی گئی, یعنی کسی نہ کسی سے تو بات چیت ہو رہی تھی. پرائم منسٹر کے بیان کو سن کے لگا نہیں کہ ان سے بات چیت ہو رہی تھی, انہوں نے صاف انکار بھی کر دیا. اب اڈے بھی نہیں دیے. ظاہر ہے امریکنز وائل دے ور لیونگ, ان کا خیال تھا کہ کہیں فٹ ہولڈ رکھ کے ان حالات پر افغانستان کی نظر رکھی جائے, اور اس سے پہلے پاکستان کی سروسز ہمیشہ پیش رہتی تھی. اس دفعہ انکار آخری انکار ہے یا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, پہلا سوال. اچھا کاشف صاحب, آپ نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا, اور آپ نے اپنے ابتدائیے میں جتنی چیزیں بتائی ہیں شاید آج وہی ایجنڈا تھا اور وہاں پہ وہی چیزیں بات چیت ہو رہی تھی. اب یہ والا سوال جو آپ نے کیا ہے اڈوں کے حوالے سے اور موقف میں تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں, پاکستان کا فارن آفس آن ریکارڈ ہے کہ جو ہمارا 2001 کا ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ, اسی پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں, کوئی نیا ایگریمنٹ اور وہ ایگریمنٹ کیا کہتا ہے؟ اور 2001 کا ایگریمنٹ آپ کو ایئر لائنز آف کمیونیکیشن, ایلوکس اور گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن کے, اگر آپ یعنی اڈے دینے کے لیے بات کرتا ہوں, نہیں اڈے کی اس میں بات, یعنی ہمیں کراس کر کے وہ افغانستان کی طرف جا سکتے ہیں. افغانستان ایئر سپیس ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے ہیں. گراؤنڈ سے اگر انہوں نے کچھ چیزیں لے کے جانی ہے تو وہ بھی اجازت ہے. وہ تو نیٹو کی شکل میں جا بھی رہی ہے نا پاکستان جا سے, بھی رہی ہیں, لیکن اس کیس میں کانٹیکسٹ بدل گیا ہے نا. ایک تو یہ تھا کہ آپ افغانستان بیٹھے ہیں, آپ کو لائن چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے, ہم آپ کو دے دیتے ہیں, ایسے ہی ہے. اب یہ ہے وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے باہر جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, اور اب ہمیں یہاں بیس چاہیے. وہ ایک بڑا ڈفرنٹ کانٹیکسٹ. ایگزیکٹلی آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ جی پرائم منسٹر صاحب سے تو شاید بات نہیں ہوئی, اور پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر کی جو انٹریکشن ہوگی وہ اسی لیول پہ ہوگی. پہلے یہ ہوتا تھا پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹر بات ہوگی, ہاں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, آئیں جی, اور ریڈ کارپٹ ان کو ہے, ان کا ایسے نہیں ہوگا. تو جو ملٹری کانٹیکٹس ہوئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ, چیف آف آرمی اسٹاف, ان کے یو ایس ملٹری کمانڈرز کے براہ راست ان کے ساتھ رابطے ہوئے, آئی ایس آئی چیف کے, سی آئی اے چیف کے ساتھ باقاعدہ طور پہ رابطے ہوئے, اور ان میں یہ تمام باتیں انڈر ڈسکشن آئی ہیں. اور جو پرائم منسٹر صاحب نے پبلکلی موقف دیا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے, جیسے کہ شمسی بیس ہو گیا, اس طرح کی چیز یہاں سے آپ مانیٹر کریں. اور اس میں آرگومنٹ یہ بھی ایک آ جاتا ہے, سوال اٹھتا ہے کہ جناب جو کچھ آپ 20 سال میں افغانستان میں نہیں کر سکے, اب وہ باہر بیٹھ کے اڈے دے کے آپ کس طرح سے کریں گے. اور اس میں جو یو ایس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کسی یہ سوال اگر اٹھایا تو وہاں پہ یقیناً یہ جوابات آ جاتے کہ جو سی آئی اے کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کی میٹنگز ہوئی ہیں, جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکن ملٹری کمانڈرز کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, اس میں ایک ہی پوائنٹ وہ ایمفسائز کرتے رہے کہ جناب کیونکہ ہم وڈرا کر رہے ہیں تو اب ہمارے ایک تو انڈیا کا رول آپ ریکگنائز کریں افغانستان میں, جس پہ کہ شاید میرے خیال سے جواب یہی دیا ہوگا کہ جی وہ تو ہمیں قابل قبول نہیں. اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے 1947 آنورڈز کے افغانستان کے ذریعے بلوچستان اور پشتونستان والا جو کہانی ہے وہ ہمیشہ کھیلی جاتی ہے, اور انڈیا اس پہ کافی پریس آن کر رہا ہے, اور یہ میرا خیال آج کی بریفنگ کا حصہ بھی ہوگا. تو وہاں پہ تو کیٹیگری انڈین رول بھی بات ہوئی ہوگی کہ کیا ہے, لیکن پاکستان از آلویز, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ہندوستان کے رول کو تسلیم نہیں کرتے, افغانستان میں بالکل تسلیم نہیں کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا لنڈن کانفرنس ایک ہوئی تھی, وہ 2008 میں نیٹو کانفرنس لنڈن میں ہوئی تھی. شاہ محمود, کیونکہ آئی ہیڈ اے چانس آف گوئنگ دیئر, کیونکہ میں وہاں پہ موجود, میں نے کور کیا تھا اس کو وہاں جا کے, تو اس میں بھی پاکستان کی بڑی وکٹری اس بات کو سمجھا گیا تھا کہ جو اعلامیہ آیا تھا اس میں ٹریننگ اور سب پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا, نہ کہ ہندوستان کے حوالے. اور ہمارا ہمیشہ سے یہ اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ اسی افغانستان کے حوالے سے ایک اور پاکستان سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی وہ یہ کہ جی افغانستان میں اب کیونکہ مختلف وار لارڈز ہیں, افغان نیشنل آرمی ٹریلینز آف ڈالرز امریکہ نیٹو فورسز نے وہاں پہ خرچ بھی کیے ہیں, ڈیولپمنٹ وٹ ایور نام, $3 ٹریلین کی بھی فگر آتی ہے. اب وہاں سے وڈرا کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہم جن گروپس کو کہیں آپ ان کو پیٹرنائز کریں. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو سی آئی اے کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی, اس میں بڑا کیٹیگوریکل کہا گیا کہ جی ہم کسی گروپ کی کسی طرح سے پیٹرنائزیشن نہیں کریں گے, نہ کہ جناب آپ ہمیں کہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں دوبارہ سے کوئی آگ لگے, تو ہم نے اپنا بارڈر بھی باقاعدہ طور پہ سیل کر دیا. اور یہی بات جنرل قمر جاوید باجوہ جو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے ان کا بھی اسٹینس ہے. اور اس پہ کام بارڈ جو افغانستان کے بارڈر پہ لگائی گئی ہے 2600 کلومیٹر, اسی چیز کو فورسی کرتے ہوئے, اور جیسے آپ نے ریفیوجیز کا بتایا اپنے ابتدائیے میں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس میں جو سیکیورٹی کنسرن ہے کاشف سب سے بڑا, آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ 66 کیمپس ہیں افغانستان میں, اور ٹی ٹی پی وہاں پہ بیٹھا ہے, داعش وہاں پہ بیٹھا ہے, تو ریفیوجیز کی آڑ میں
ٹی ٹی پی اور داعش کو دوبارہ انفیوز کیا جائے پاکستان کے جو فارمر ٹرائبل ایریاز ہیں ان میں, کے پی کے میں اور بلوچستان, یہ 2 ٹارگٹ ایریاز ہیں جہاں پہ کہ ریفیوجیز انفیوز کر کے اس کی آڑ میں آپ ٹی ٹی پی اور دیگر ٹیررسٹ. میجر کنسرن جو ہماری ایک اور کنسرن ہے زبیر صاحب, پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑی مشکل پوزیشن میں آ گئے ہیں, اور مشکل پوزیشن اس لیے بھی ہے کہ کانٹیکسٹ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے, اور ہم نے پارٹ آف افغانستان کو ایلینیٹ کیا جب ہم نے طالبان اور پشتونوں کے ساتھ, اور جو کہ ہماری اب بھی الائنس ان کے ساتھ ہی ہے, لیکن اب پاکستان اس طرح کا ایکٹیو رول پلے نہیں کرنا چاہتا جس طرح کا ہم 70s 80s اور 90s میں کرتے آئے ہیں. ہم پاکستان کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو بھی رول ہوگا, جو بھی کردار پاکستان کا ہوگا, وہ افغانستان کی حد تک ہوگا, وہ افراد اور گروپس کی حد تک, یا گڈ افغانز, بیڈ افغانز, یا ہمارا بیڈ طالبان, یہ والی کہانی ہماری ختم. یہ جو اڈے نہ دینا, پہلے اس سے شروع کرنا. ایک بڑا کیٹیگورک بیان ہے. میں نے شاید خاقان عباسی صاحب کو سنا, انہوں نے کوئی بات کی اس بارے میں کہ اس پہ بحث کریں کیونکہ پاکستان کی ضرورت, پاکستان کو فیوچرسٹکلی بہت سے ایک سیکشن یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اگر امریکہ چلا گیا اور ہزاروں میل دور جا کے بیٹھ گیا اور انہوں نے وہاں پہ اپنی نہ رکھی نظر, تو یہ تو وہی 70s 80s اور 90s والی کھاتا واپس آ جائے گا. واٹ از یور پارٹیز پوزیشن؟ ایک تو آپ نے بڑا اچھا یہ کہا کہ پاکستان کا بھی ڈیلیما رہا ہے. پاکستان کا ایک کمپلینٹ یہ رہا ہے کہ جب وہ فرسٹ افغان وار کے بعد سوویٹ آکوپیشن, سوویٹ فورسز واپس چلی گئی, تو ہم یہ گلا شکوہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں کہ امریکنز نے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اب چھوڑ کے چلے گئے سے مراد کبھی یہی تھی نا کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہمیں انشور کرتے ان ٹرمز آف واٹ واز ہیپننگ ان افغانستان اینڈ اس کے جو امپلیکیشنز پاکستان میں تھے. تو وہ کس طرح سے انشور امریکن کرتا, پھر امریکہ کی کوئی انوالومنٹ ہوتی, پھر آپ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ آپ نے سودے بازی کر لی. سو پاکستان خود بھی پاکستان یعنی اس کو ریفریز اگر کریں کہ پاکستان کا ایک کمپلین یہ رہا, آپ نے جو ہی سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا, ملک ٹوٹا, آپ نے کہا اب ہمارا اس علاقے سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم امریکہ جا کے بیٹھنے لگے اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا, تو آپ یہی کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی رول ہونا چاہیے تھا, اس کو سٹیبلائز کرنا چاہیے تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی رول نہیں, ہمارا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, امریکہ یہاں نہ موجود ہے, کیونکہ یہ صرف اڈوں کی بات نہیں. پلیز لیٹ دس بی, میں لوگوں کے لیے کہ یہ جو بھی بحث ہے, let this be a constructive بحث, سوچ سمجھ کے یہ کہ جو بھی آرگومنٹ آتا ہے ہو سکتا ہے کسی کا کچھ بھی, اس کے پیچھے یعنی یہ آرگومنٹ بھی بہت سے لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے. پرائم منسٹر نے کہا absolutely not, which is a very popular position, could be the right position, but also another position is کہ یار ان کو اگر بھیج دو گے یہاں سے تو یہ افغانستان کو کون ڈیل کرے گا. کیونکہ اتنا ایک تو واسٹ سبجیکٹ ہے, اور اس میں دیکھیں 2 چیزیں جو ہم ہمیشہ میں کسی فوجی اینالسٹ کو بھی لائن پہ لے لیتے ہیں اس چیز کے اوپر, ان کی کیا سوچ ہے ذرا آپ کے بعد میں ذرا ان سے بھی بات کریں. آپ بات کریں. جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کا جو افغانز کا کنسرن پاکستان کے حوالے سے رہا ہے, جو ہم نے کہا کہ اڈوں کے حوالے سے یا کسی نہ کسی طرح سے امریکنز کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے, کیا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان اس کو پسند نہ کرے. مثال کے طور پر انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس فورسز انٹیلیجنس کٹھی کر کے امریکنز کو دے, اور وہ انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کچھ کرتا ہے افغانستان میں, تو obviously افغانستان will not like it. تو صرف اڈوں کی بات نہیں ہے, یا between a rock and a hard place والی بات ہے کہ ہم ایک طرف بھی پھنستے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں لیٹس بی ویری ریئلسٹک. یہ وہ والی سچویشن نہیں ہے جو سوویٹ آکوپیشن کے بعد پاکستان کو فیصلہ کرنا تھا یا 9/11 کے بعد کرنا. وہ ارتھ شیٹرنگ ایونٹس تھے, اور اس میں پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ پاکستان کے لیے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپلیکیشنز لے کے آنا تھا, اکنامکلی آلسو, لیگلی, پولیٹیکلی, ہر لحاظ سے. تو یہ جو آج جو ہم جس سچویشن میں, دیٹ از فار ایزیئر کہ ہم وہ جو کہتے ہیں نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. کیا مشرف کے پاس اتنی آسان چوائس تھی 9/11 کے بعد, جب ہم کہتے ہیں کہ جی مشرف. لیکن کالن پاول کی کتاب پڑھی آپ نے؟ جی, انہوں نے کہا وہ ہم نے ایسی شرائط رکھی جو ہمیں پتا تھا کچھ شرائط اب ہم اپنی امریکہ میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا, ہم نے ساری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولی فیصلہ دونوں دفعہ, سوویٹ آکوپیشن 79 میں بھی اور 9/11, اصولی فیصلہ پاکستان کا صحیح تھا. کس حد تک جانا اس میں وہ غلط تھا, کتنے عرصے تک جانا ہے, اڈے دینے نہیں دینے, کوریڈور دینے نہیں دینا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو دونوں طرف یہ ضرور ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ اس کے پازیٹیو امپلیکیشنز بھی ہیں اور نیگیٹو امپلیکیشنز بھی. اور اس چیز کے اوپر ارشد بحث تو یہی ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ماحول اتنا جذباتی ہے کہ جذبات کی وجہ سے کوئی بڑی اس طرح کی کنسٹرکٹیو بحث نہیں ہو سکتی. اور یہ نہیں کہ کوئی امریکی اپولوجسٹ ہے جو اگر کہے گا کہ یہ اڈے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے. بحث اس بات پہ ہے پاکستان کا مفاد کس چیز میں,
کیا ہم چاہتے ہیں کہ امریکی یہاں سے مکمل طور پر نکل جائیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی رول رہے کہ جس سے افغانستان کا جو فال آؤٹ ہے وہ صرف ہمارے سر نہ آئے, پھر کوئی تو سپر پاور ہو جو اپنا گند کیا انہوں نے افغانستان میں اس کو سمیٹنے کے لیے. بالکل کاشف, اس حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی لائنز ہیں نا وہ بڑی واضح ہیں کہ دیر از زیرو فلیکسیبلٹی آن ریڈ لائنز آف پاکستان. اور ریڈ لائنز آف پاکستان جو پرائم منسٹر بھی کل بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کی جو سوورنٹی ہے, نو کمپرومائز آن دیٹ. اور دوسرا ہے کہ اڈا نہیں دیں گے, اڈا نہیں دیں گے. اور یہ پہلی دفعہ پاکستان امریکہ کو انکار نہیں کر رہا. میرا خیال جو سویلین لیڈرشپ ہے ہمیشہ سے, جب بھی سویلین گورنمنٹ پاکستان میں آئی اور امریکی پریشر آیا, انہوں نے ہمیشہ نہ ہی کی ہے. آپ ہنری کسنگر کی اگر نوٹس دیکھ لیں اور ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس, اور اب تو پاکستانی لیفٹیننٹ جنرل 2-3 نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس دور میں کہ ذوالفقار علی بھٹو سٹارٹڈ دا پروگرام, اینڈ ہنری کسنگر انہوں نے کہا کہ جی ویل میک این ایگزامپل آؤٹ آف اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ. بٹ وہ کنٹینیو رہا, وہ بھی ایک انکار تھا. پھر 98 کے آپ کے پاس مثال ہے کہ when پاکستان went nuclear, تو میاں نواز شریف صاحب خود کئی تقاریر میں کہتے رہے کہ کتنا پریشر آ رہا تھا, آفرز کس طرح کی دی گئی, لیکن ہم نے امریکی پریشر کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. تو وہ بھی ایک ایبسولوٹلی ناٹ, اس وقت بھی پاکستان نے کیا, پاکستان کی ریاست. اور ابھی جب اڈوں کی بات ہے تو پرائم منسٹر عمران خان بھی, تو سیویلین کی عادت ہمیشہ یاد ہوگا جو میاں صاحب نے لندن میں بات کی تھی. میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ٹومو ہاکس تھے, تو نے کہا ٹومو ہاکس تھے, اسکروز تھا, میزائل اٹھائے تھے, امریکن سے کہا تھا واپس کریں کیونکہ ہم نے چائنیز کو دے کے پھر ہم نے اس کو سنا. یہ خبر یہ بات کی کہ جنرل مشرف کا فیصلہ بالکل ایک مشکل فیصلہ تھا, اور اس وقت اگر یو این کی ریزولوشنز آ گئی ہیں آپ کے پاس, تو آپ کے, میں کل بھی جنرل طارق سے بھی بات کی تھی, جنرل اعجاز امان, کہ آپ کے پاس چوائس بڑی سمپل تھی, یا آپ ملیٹنٹ ٹیررسٹ کے ساتھ ہو جائیں یا آپ سیولائزڈ ورلڈ کے ساتھ ہو جائیں, یو این کے فورم. تو ہم وہاں پہ یو این پہ گئے, لیکن وہاں پہ مسئلہ کیا آیا, اس وقت آپ کے پاس سیولین فیس نہیں تھا, پارلیمنٹ نہیں تھی. آج اگر جنرل قمر باجوہ اور ٹیررسٹ والا آرگومنٹ ہے نا, 79 میں ملیٹنٹ ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن کچھ اور تھی, آج پھر 2001 میں وہ ڈیفینیشن کچھ اور ہوگی. نہیں, سوری, لیٹ می پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. ہم یہ دس برنگز ان اسامہ بن لادن اینڈ القاعدہ. پلیز انڈرسٹینڈ 1979 میں جب سوویت آکوپیشن فورسز آئی ہیں اور دنیا بھر سے, جس کو ہم مجاہدین کہتے ہیں, اور میں آج بھی کہتا ہوں مجاہدین تھے, ہمارے حساب سے آج بھی they were fighting a just war. وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں تھے, سوویت آکوپیشن ہوئی تھی اس کے خلاف وہ جنگ میں انوالو تھے. 9/11 کے بعد جو ہوا, یا 9/11 میں جو ہوا, جو ٹاورز پر حملے کیا گیا, اس سے پہلے کینیا میں اور تنزانیہ میں شاید حملے ٹیررزم. اگر سیم فریڈم فائٹر تھا اور ہم نے اس کو ایوارڈ بھی دیا, ریکگنیشن بھی. القاعدہ اور طالبان میں فرق کرتے ہیں آپ؟ القاعدہ کا جونیئر پارٹنر کہہ لیں طالبان, but not as lethal as القاعدہ. القاعدہ was an international. اب جو طالبان لڑ رہا ہے وہاں پہ امریکنز کے خلاف, یہ جسٹ وار ہے یا انجسٹ وار ہے آج؟ جی آج اگین وہی یہ وقت کے طالبان کو, لیٹ سے طالبان افغان ہیں, ٹھیک ہے, ہیں افغان. امریکہ وہاں بیٹھا ہے 20 سال سے. امریکہ آیا تھا القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے, امریکہ آیا تھا اسامہ بن لادن کو ہٹانے کے لیے. اس کے بعد امریکہ کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک چیز اور کر دوں, اسامہ بن لادن یہاں پشاور آ کے ایک گیسٹ ہاؤس تھا پہلی دفعہ, لیکن کل اگر طالبان ان کو پیسے دے کر امریکنز کہتے تھے ان لوگوں کو لے کر آؤ اور افغانستان میں سوویتس کے خلاف استعمال کرو. they were not local افغانس, کوئی مصری, کوئی سعودی, کوئی کسی ملک سے آ کے, یہ سارے لڑنے والے چیچنز جو کہ وہ یلدا شیف پاکستان کے, پھر بعد میں یہ لوگ پاکستان میں ایک مسئلہ بن گیا بعد میں. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف ساروں کو پوری دنیا سے آپ ہائر کر کے, انگیج کر کے پاکستان لائیں, ان کو لڑنے پر مجبور کریں. اور لڑائی تو سر یہ ہے نا کہ پاکستان اور افغانستان, انڈیا کی لڑائی ہے, پاکستان ہی لڑے گا, انڈین لڑے گا. ہم نے کیا کیا, ہم نے, یا اس وقت کے حالات میں آپ نے ہر بندوق والے کو جو لڑنا چاہتا تھا یہاں لا کے کہا, کیونکہ اس وقت ٹیررزم نہیں تھی. جب وہ آپ کو جو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا, دونوں دفعہ یو این ریزولوشن بیک اپ کر رہی تھی. جو القاعدہ کر رہا تھا وہ ٹیررزم کر رہا تھا بائی امریکنز. نہیں امریکنز نہیں یار, لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. سوویت آکوپیشن ہوئی ہے افغانستان میں جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. 9/11 ہوا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جنرل نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ذرا ان سے بات کروں. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنرل صاحب یہ کتنا مشکل افغانستان کی سچویشن اس وقت لگ رہی ہے پاکستان کے لیے؟ جی صاحب ذرا سچویشن تو مختلف ہے, لیکن میں ایک آدھ بات پہ حیران ضرور ہوں. میں بتا دیتا ہوں میں کس بات پہ حیران ہوں. دیکھیے جب قابل فوج کسی ملک کو چھوڑتی ہے
20 سال تک وہاں پر رہنے کے بعد تو اصل تو سماج جشن کا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ ہسٹری افغانوں کی اور جغرافی اور ان کا کلچر ایسے ہے کہ وہ تھوڑا سا لڑیں گے، آپس میں زور آزمائی کریں گے۔ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں اس پر مصر نہیں ہوں۔ سچویشن بالکل وہ نہیں ہے جو کہ 20 سال پہلے تھی۔ افغان طالبان نے ضرور سبق سیکھا ہوگا، جو نیبرز ہیں افغانستان کے انہوں نے ضرور سبق سیکھا ہوگا، اور ویسا ویکیوم بھی نہیں ہے۔ اس وقت دیکھیں رشین چلے گئے، امریکن چلے گئے، یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی امریکن جا رہے ہیں، رشیا بھی ادھر ہی ہے، چائنا بھی ادھر ہی ہے، پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، اور بہت عرصے سے افغان طالبان مختلف دھڑوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ 1/3 ملک کے اوپر افغان طالبان نے تقریباً اپنا اثر رسوخ قائم کر دیا۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ 50 سے 60% پر ہے، لیکن پراپر انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہے۔ کم از کم 70-80 ڈسٹرکٹ جو ہے نا ان کے اوپر وہ قابض ہو گئے ہیں، اور کافی سارے ڈسٹرکٹ کے اوپر صرف بات چیت سے قابض ہوئے ہیں۔ ہر ایک کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، ہر ایک جگہ بلڈ شیڈ نہیں ہوا۔ تو یہ کہنا کہ جی پھر اتنے آئیں گے افغان مہاجرین، یہ تو اصل میں بیانیہ امریکہ کا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جی میں ادھر تھا تو بہت سارا معاملے اچھے تھے، بھی میں جا رہا ہوں تو یہاں بڑی مصیبت ہے، لہٰذا مجھے ضرور واپس تو اڈے دیں تاکہ میں ان چیزوں کا خیال رکھوں۔ بھائی امریکہ اور ہندوستان کو جتنا دور رکھیں اس خطے سے اتنا یہاں پر امن کا امکان ہے۔ اور ٹھیک ہے، افغانوں کی ہسٹری یہی کہتی ہے کہ تھوڑی زور آزمائی کریں گے، گرینڈ جرگہ ہوگا، اپنی حکومت لے کر آئیں گے، جیسی بھی ہوگی تو وہ میرا خیال ہے کہ افغان لوگوں کو بھی وہ تسلیم وہ اس کو کریں گے، اور ہمیں بھی کوئی کنڈیشن نہیں رکھنی چاہیے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں سر ہم تو نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ طالبان گورنمنٹ بن گئی تو امریکہ تسلیم کرے گا اس کو؟ جی نہیں کرے گا، جلدی شاید نہ کرے، لیکن جلد یا دیر کر لے گا۔ اس لیے دیکھیں طالبان، سر کیا طالبان نے سبق سیکھا ہے پچھلے 20-30 سال میں؟ جی میرا خیال ہے کہ سیکھا ہوگا۔ تو میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ طالبان نے اعلان 2-3 کیے ہیں جو ذرا سننے کے قابل ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو بھی بندوق رکھ دے گا اس کو ہم معافی دیتے ہیں، انہوں نے یہ بالکل بات کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کو مونوپلائز نہیں کرنا چاہتے۔ یہ میرے سامنے میرے پروگرام میں کہا ہے شاہین صاحب نے، جو ان کے اسپوک پرسن ہے۔ تو یہ مختلف طالبان ہیں، سچویشن بالکل مختلف ہے۔ تو یہ ہاہوکار مچانے کے بجائے ہمیں بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میاں کم از کم بلڈ شیڈ ہو، اور آپس میں مل بیٹھ کے کام، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بات تو پھر دعا پہ ہی آ گئی ہے نا، بات تو امید پر۔ دیکھیں ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی۔ ہم اس لیے یہ بحث ہو رہی ہے کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بات چیت کر کے بیٹھ کے گرینڈ جرگہ کر کے معاملات طے کر لیں، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے، لیکن دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ناردرن الائنس کی ملٹرائزیشن دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا وہ ناردرن الائنس تیار ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ جو نارتھ ہے اس طرف تیاری ہو رہی ہے اس وقت کی اگر طالبان اور یہ پیس ڈیل ہوتی ہے، جو کہ نہیں ہو رہی، فی الحال پیس ڈیل نہیں ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، تو they'll pick up arms again۔ تو یہ تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے ایک سمپل ارتھمیٹک کا سوال ہے کہ اگر نیٹو پلس یو ایس فورسز پلس افغان فورسز پلس ناردرن الائنس کے آخر پہلے بھی لوگ ہوں گے، وہ مل کر قابو نہیں کر سکے افغان طالبان کو، اور افغان طالبان اس وقت بھی ایک پراپر اینٹی ہیں، تو نیٹو فورسز کے جانے کے بعد اور امریکہ کے جانے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان پر حاوی ہو جائیں گے؟ سر لیکن آپ کا اس کا کنورسلی دیکھیں جنرل صاحب، اس کو کنورسلی دیکھیں کہ سر طالبان کی گورنمنٹ تھی افغانستان میں، نارتھ میں پھر بھی احمد شاہ مسعود کی گورنمنٹ، ناردرن الائنس کی گورنمنٹ اپنی جگہ موجود رہی اور طالبان سے لڑتے رہے وہ۔ سو یہ کنورسلی دوسری سائیڈ یہ ہے سر اس آرگومنٹ۔ جی ٹھیک ہے، آپ وہ اسی 20 سال پہلے والے سینیریو میں چلے جاتے ہیں نا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مختلف ہے۔ اس وقت جو ہے افغان طالبان میں ہر فیکشن کے لوگ موجود ہیں، ہزارت بھی ہیں، تاجکس بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، یہ صرف پٹھانوں والے طالبان نہیں ہے۔ اور دوسرا ناردرن ایریا میں انہوں نے تاجکستان کے علاقے میں پہلے سے اپنے وہاں پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر سرحد پر۔ جنرل صاحب کی آواز نہیں آ رہی، بریک لیتے، بریک کے بعد دوبارہ کوشش کریں گے جنرل صاحب سے بات کرنے کی، ایک بریک لیتے تو واپس آتے۔ اعلامیہ بھی آ گیا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب ظاہر ہے بحث ہے افغانستان اور کشمیر دونوں پر، لیکن افغانستان چونکہ اس وقت لگتا ہے ایسے کہ کرنچ ایشو اس وقت افغانستان ہے، بار بار بیان بھی اس پر ہیں، بات بھی اس پر ہوتی ہے۔ ارشد آپ نے جنرل صاحب کو سنا، جنرل لودھی صاحب کو، ان کا ویو دیکھ کر یہ لگتا ہے، انہوں نے کہا کہ جی افغانستان بدل گیا ہے، اس کے جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ سارے بدل گئے، یعنی ہم بھی بدل گئے ہیں، چائنیز بھی بدل گئے ہیں، سوویت بھی بدل گئے ہیں، امریکنز بھی بدل گئے ہیں، طالبان بھی بدل گئے ہیں، ناردرن الائنس بھی بدل گئی۔ ڈو یو ایگری ود دیٹ؟
میرے خیال بالکل جنرل صاحب نے ساتھ یہ بھی بات کی کہ افغان جو ہے وہ ہمیشہ سے لڑتے رہے ہیں. تو اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس کو گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا ہے. برٹش وہاں پہ مار کھائی انہوں نے, سوویٹس ہو گئے, اب تیسرے یہ امریکنز بھی ہو گئے, اور یہ لانگ ہسٹری ہے ساری اس میں. لیکن ابھی کا جو افغانستان ہے اس میں جب انہوں نے بات کی کہ جی چین بھی ادھر ہی بیٹھا ہے بالکل, اور اگلی باری چین دی ہو کہہ رہے ہیں. نہیں چین کی باری نہیں. اب اس میں امریکن وڈرال کے بعد who will be controlling the things. اگر آپ اس چائنا نے, ویسے چائنا کی بات آپ نے, انٹرسٹنگ یو مینشن چائنا, بیکاز چائنا نے اس سے پہلے جب ہم نے ملا منصور کے ساتھ 2-3 دن کے نوٹس میں مذاکرات کرائے تو اس وقت بھی آبزرورز چائنیز کا رول بہت بڑھتا جا رہا ہے افغانستان میں. چائنیز, رشینز کا تو ہمیشہ سے رول رہا ہے نا. ایرانیز, رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی جنرل لودھی کہ یہ سارے وہاں پہ پلیئرز ہیں اور بگ پاورز وہاں پہ پلیئرز ہیں. اور امریکہ بھی آپ کو یہاں سے جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جو امریکہ نے کواد بنایا ہے, انڈیا, امریکہ, دیگر ممالک, یہاں پہ افغانستان میں جو سول وار ہے دیٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن. ایک اور گریٹ گیم شروع ہونے والی ہے. گریٹ گیم چل رہی ہے, کنٹینویشن ہے, اس کا نیا چیپٹر ایڈ ہو رہا ہے. اب آپ نے احمد شاہ مسعود کا کیا, ان کے بیٹا جو احمد مسعود ہے وہ اپنا فیکشن لے کے کھڑا ہو رہا ہے, اس کی پڑھا لکھا. میں نے جو ان کے بارے میں پاکستان کے ساتھ بھی ان کے, آپ کو یاد ہوگا بھی پچھلے وہ جو پرانے, اب بالکل ریکویسٹ بھی آئی کہ جی ایک ان کے والد کے نام پہ اسلام آباد میں سڑک رکھ دی جائے. تو اس سے انڈیکیشن آ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی اس دفعہ شاید ان کی کچھ انگیجمنٹ ہے. تو رشید دوستم, اچھا اب ان سارے گروپس کو جتنے یہاں سے نیٹو اور ویسٹرن کنٹریز جا رہی ہیں, ہر ایک وار لارڈ کو کسی نہ کسی نے سپورٹ کرنا ہے. اور پاکستان کو بھی یہی کہا گیا کہ جی افغان طالبان جو ہیں, اور طالبان کے اوپر پاکستان کے لیے جو خدشات ہیں وہ انتہائی شدید ہے, کیونکہ نیٹو ان کی بھی وہاں پہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. 50 نیٹو ممالک کے وہاں پہ سولجرز پچھلے 20 سال میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس کا ملبہ کسی پہ انہوں نے ڈالنا ہے. امریکہ نے اپنی ہار کا ملبہ ویتنام کی طرح کسی نہ کسی پہ ڈالنا ہے. تو اس میں واحد اس سارے گیم میں جو ایک اسکیپ گوٹ نظر آ رہا ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے ساتھ جو خدشات ہیں اس حوالے سے, ایک تو ٹیررزم اور سیکیورٹی کے خدشات ہیں, آپ کے انٹرنیشنل سینکشنز on your institutions including army, ISI, اور یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ یہ خدشہ ہے آفیشل, یہ باقاعدہ طور پہ ویسٹرن کیپٹلز میں نیٹو ممبران میں بات چیت ہو رہی ہے. اور اس کی کر دیا ہے پاکستان نے جس کی وجہ سے یہ پابندیاں, میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان پہ جو ہمیشہ ایک الزام لگایا جاتا رہا ہے کوئٹہ شورا کا, آنے والے دنوں میں آپ پھر سنیں گے کہ جی جو افغان طالبان ہیں یہ پاکستان کی سپورٹ کے بغیر پاسبل ہی نہیں. اب جتنے وہاں پہ ان کے ملٹری کمانڈرز ڈفرینٹ رینکس میں, ٹاپ رینک سے لے کے جونیئر رینک تک گئے, وہ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں, ریسرچ پیپر بھی لکھ رہے ہیں, وہاں پالیسی تھنک ٹینکس میں بیٹھے ہیں, اور ان تمام کی ایک ہی لائن ہے کہ جناب ہم لوگ جب وہاں پہ لڑ رہے تھے تو ان کو افغان طالبان کو سپورٹ کہاں سے آ رہی تھی. اور وہ سارا اب جو ہے ویب پاکستان جب آپ اتنی گیم, گریٹ گیم کی بات کرتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں چائنیز رول ہے, آپ ایرانین رول ہے, اچھا میں ایک بڑی سمپل ٹیررزم پہ کاشف, ہم کس کو اتنے پلیئرز کھیل رہے جو آپ رشیا کے ساتھ کر کے گئے, آپ کا خیال ہے رشیا ویکسٹ کون سا ہے, کمزور کے اوپر ملبہ ڈالنے والی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. اور یہ ایک بڑی کہا جاتا ہے ٹیررزم کے حوالے سے کہ بیہائنڈ ایوری نان اسٹیٹ ایکٹر دیر از آلویز اے اسٹیٹ ایکٹر. آپ کوئی بھی کہیں آپ آصف سعید کھوسا صاحب بیہائنڈ ایوری گریٹ کرائم دیر از وہ کیا کہتا ہے, وہ تو بیلزک کی تھی نا کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ ویلتھ دیر از اے کرائم. میں نے کہا کہ اس طرف نہ چلا گیا, ایک عادت ہے نا ارشد صاحب کی وہ لانے پڑنے کی. اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ لائک ایوری ادر تھنگ مور امپورٹنٹ دن دس, وہ فیکٹرز جو آپ کے کنٹرول میں, پاکستان کے کنٹرول میں, اور کچھ فیکٹرز ہیں جو پاکستان کے آؤٹ سائڈ کنٹرول میں. پاکستان کو فرسٹ چیز کیا کرنی چاہیے کہ اپنی فیصلہ سازی صحیح کریں. جو غلطیاں آپ نے پہلے کی تھیں اور اس کا بلیم آپ, مثال کے طور پر ابھی میں نے کہیں پڑھا تھا, پتہ نہیں آپ کو صحیح پتا ہوگا کہ پاکستان has abandoned the policy of strategic depth in Afghanistan. یہ اناؤنس کیا گیا. سو وہ اناؤنس جو کیا گیا, کیا وہ پالیسی پاکستان کے لیے صحیح تھی؟ میرے خیال سے اس کے ڈیزاسٹرز کانسیکوینسز تو ہو گیا نا. نہیں ہو گیا نہیں, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ تو آپ نے بھی تو غلطیاں کی ہیں نا جس کی وجہ سے آپ کو اتنا نیگیٹو امپلیکیشن. بٹ ڈو یو تھنک کہ جو سارے پلیئرز ہیں, یہ سارے پلیئرز نے کو عقل آئی ہے کوئی؟ میں پلیز ایک بڑے وہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے پاکستانیز کے لیے, جو ہم پراپ اپ کرتے رہے یا خود آرگنائزیشنز جس کو آپ عام فہم زبان میں دنیا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کہتی ہے, جس کی نشاندہی فیٹف نے بھی کی تھی کہ ان پر آپ بین لگائیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ کوئٹہ شورا کی بھی مثال کے طور پر بات کر رہے ہیں. پاکستان میں اب بھی یہ خطرہ بہت زیادہ ہے نیو ایمرجنگ سچویشن میں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پختونز آن دیٹ سائڈ اینڈ پختونز آن دس سائڈ, ایک نیشنلسٹ بھی ایک نیچرل الائنس ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے, اور پہلے بھی یہی ہوا تھا 9/11 کے بعد بھی. تو
Pakistan, can Pakistan afford to allow another organization in the name of Afghanistan jihad or supporting Afghanistan? وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور کسی اسٹریٹجی کے تحت نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جب بھی ہوگا وہاں افغانستان میں تو پھر ہم اس کو استعمال کر سکیں گے. یہ جو ہے نا کہ چاہے وہ حقانی نیٹ ورک ہے چاہے کوئی اور آرگنائزیشن ہے, پاکستان کی فیلڈ جب ہم کہتے ہیں, میں محمد زبیر نہیں چاہتا کہ ہمارے لیے ایک سویلین یا ایک فوجی کی بھی قربانی ہو. کیا محمد زبیر یہ چاہتے ہیں کہ امریکنز کو کسی طرح انگیج رکھا جائے اس خطے میں؟ دیکھیں نا, امریکہ ایک تو سپر پاور ہے, اس کا صرف ملٹری رول نہیں ہے, اس کا اکنامک رول بھی ہے. لیٹس ناٹ کڈ اس پولیٹیکل رول بھی ہے. جی پولیٹیکل رول بھی ہے. پولیٹیکل رول بھی ہے. سو امریکہ کے ساتھ آپ ڈس انگیجمنٹ تو 100% نہیں کر سکتے, لیکن یہ بھی ساتھ اچھا شارٹ آف اڈے دینے فار ٹیک آفس کہ وہ پوری بیس لے لیں. کوریڈور, ایئر کوریڈور, That is already available. That is already available. But یہ جو آپ نے کہا تھا 2001 کا ایگریمنٹ, ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ 2001 کا ایگریمنٹ کیا ہمیں لائف ٹائم باؤنڈ کرتا ہے کہ جی ہم وی ہیو ٹو پارلیمنٹ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب سے کہ ریزولوشن موو کریں, کیونکہ جب سلالہ ہوا تھا پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے تو یہ کام کیا تھا, گلاکس اور ایلاکس بلاک کر دیے تھے, نیٹو سپلائز بلاک کر دی تھی اور کافی لمبا عرصہ کیا تھا. شہباز شریف صاحب کل موو کر دیں اس میں قومی اسمبلی میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کہ جناب اس کو بلاک کیا جائے. یہ بات سنیں, زبیر صاحب کو ایز اسپیشل انوائٹی آج شہباز شریف صاحب بلا سکتے تھے, کیونکہ جو اسپیشل انوائٹیز ہیں وہ ہر ریسپیکٹیو پارٹی جو ہے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بندے نامینیٹ کریں, کیونکہ یہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں, شاید اس وجہ سے ان کو نہیں بلایا. میں سوال پوچھ رہا ہوں. اچھا یہ میں آف ایئر آپ کو بتا دوں گا, لیکن آن ایئر میں یہ ضرور آپ کو کہوں, مجھے اس میں کوئی نہیں ہے جو انہوں نے پروپوزل دیا ہے کہ اگر وہ شہباز شریف صاحب ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کے موو کرنے سے, بٹ ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نواز شوڈ ریز دس پوائنٹ کہ جو 2001 کا ایگریمنٹ ہے اس کی کیا لیگل بائنڈنگ ہے پاکستان پر. کیا ہم نے ایسا سائن کیا ہوا ہے جو ختم ہی نہیں ہو سکتا, جو میرا سمجھ ہے کہ پہلے 10 سال کے لیے تھا پھر وہ 10 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ جو پرائم منسٹر نے کل سپیچ میں بھی اپنی کہا کہ پاکستان کو ملا کیا, نقصانات ہوئے, ہم نے تو ان ریٹرن کچھ بھی نہیں لیا, ہماری سڑکیں تباہ ہوگی, 120 بلین کے لاسز پاکستان نے اٹھائے, جانوں کی قربانیاں دی. What did we get in return? Peanuts. And compared to that $3 trillion افغانستان میں خرچ کر کے ناکامی اور ہار لے کے 50 نیٹو ممالک اور US وہاں پہ جا رہے ہیں. میں اکثر بریک پہ جا رہا ہوں, اکثر یہ ہوتا ہے ہمیں ملا کیا پینٹس, لیکن جب بھی میں بات ہوتی نا امپورٹنٹ وزٹ آتا ہے, امریکہ جانا ہے, سعودی عرب جانا, ہم نے کچھ مانگنا نہیں, وہاں پہ ہماری خودداری اور غیرت آ گئی تھی. میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا پاکستان کو شاید $1.5 بلین ملے تھے سال کے, اور آپ مصر میں بتا دیتا ہوں $3 بلین ملے تھے 2002 میں جب مشرف صاحب فرسٹ ٹائم کے, اور مصر $3 بلین میں اوور 5 years سوری, and 1.5 billion اس میں تھے civilian aid کے لیے, and 1.5 for military aid. No, but that was over Kerry 5 years. That was Kerry Lugar bill. That was Kerry Lugar bill of 2008 یا 9 کی بات آپ کر رہے ہیں, لیکن نہیں 2002 فنڈ والا بھی تھا. 2002 کی بات کر رہا ہوں, فرسٹ ٹائم 9/11 کے بعد جب مشرف صاحب. ایک بریک لے لوں, بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا یہ اجلاس چل رہا ہے, معافی چاہتا ہوں, قومی سلامتی, یہ جو قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے. آخری ریمارک کشمیر کے اوپر 2 لائنوں میں. کشمیر is not affected by whatever is happening. آج وہ تو پاکستان کا ایک سٹانس ہے کہ 370 اور 35A جب تک ریووک نہیں ہوگا پاکستان انڈیا سے بات نہیں کرے گا. آپ کا جو سٹینڈ ہے کہ بیچ دیا وہ ابھی تک کھڑا ہے؟ بالکل بیچ دیا نہیں بیچا. جو بیک ڈور رابطے بھی ہوئے ہیں اس میں بڑا کیٹیگوریکلی ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی گئی تھی کہ آپ 5 اگست 2019 کا ریورس کریں گے تو معاملات آگے چلیں گے, اور اس حوالے سے امریکہ کا بھی رول تھا جس نے پریشرائز کیا. انٹیلیجنس کانٹیکٹ جو تھے CIA کے ملٹری جنرل باجوہ کے اپروو کر دیا تھا سب کچھ, باوجود 35A اور 370 کے ECC نے امپورٹ کرنے کے لیے, اور کیبنٹ نے اس کے دوسرے دن, حالانکہ سمری گئی تھی پرائم منسٹر کے سائن. داؤد صاحب نے مجھے کلوز کرنا پڑے گا. اس چیز پہ نظر رکھنی پڑے گی, بہت کریٹیکل ایشو ہے پاکستان کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।